نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق کا آغاز مختلف انبیاء کرام کے واقعات سے ہو، یعنی مشرکین مکہ کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سنانا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک فیصلے پر متفق ہو جاؤ اور جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے، پھر تم جو کچھ میرے ساتھ کرنا چاہو کر گزرو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو تو میں نے تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگی جو بند ہو جائے گی، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبردار بن کر رہوں۔ مگر نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اس قوم نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں بچا لیا، انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اپنے معجزے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے، وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 80 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب درباریوں ان کے پاس پہنچے تو کیا ہوا کہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں جو کہ چھوٹے چھوٹے سے سانپ بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا اور دوڑنے لگا، جس سے سب درباری جو تھے وہ ڈر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھنے لگے کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ آیت نمبر 77۔ قال موسیٰ اتقولون لما جاءکم السحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ نے ان سے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں کے اس جواب پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جس انداز میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کیا جادوگروں کے بھی ایسے رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں؟ اگر تمہارے پاس آنا چاہیں تو پہلے واسطہ تلاش کرتے ہیں، داخلے کی اجازت چاہتے ہیں۔ نیز ایک رسول اور جادوگر میں بہت فرق ہوتا ہے اور حق اور باطل میں تمیز ہو جانی چاہیے، کیا تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ آیت نمبر 78۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکما الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ فرعون اور درباریوں کے اس جواب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوب جانتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ جادوگر کو تو معاشرے کی سب سے حقیر مخلوق سمجھا جاتا ہے اور اس کی بھلا بڑائی قائم ہو سکتی۔ اگر وہ حقیقت کا اعتراف کر لیتے تو اپنے تمام جو تھے منصب ان سے انہیں دستبردار ہونا پڑتا، لہٰذا انہوں نے وہی جواب دیا جو دلیل سے عاجز اور ضدی لوگ دیا کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسا کرتے تھے تو ہم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھرنے والے نہیں اور تمہارے جان سے میں آنے والے نہیں۔ آیت نمبر 79۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ اور فرعون کہنے لگا ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ آیت نمبر 80۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ فرعون نے یہ سب کچھ جان لینے کے بعد جادوگر کیوں بلائے اور مقابلے کا ڈھونگ کیوں رچایا اور اپنی تدابیر
میں وہ کیسے ناکام ہوا، یہ سب ہم سورہ الاعراف میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کیونکہ وہ کسی بھی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے والا نہیں تھا، جو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے دربار میں یہ مقابلہ جو ہے وہ رچایا، جس میں اس کو سخت ناکامی ہوئی، اور وہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعد میں جب سب جادوگر ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو جادوگروں کو دھمکیاں بھی لگائی تھی فرعون نے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیں گے اور تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔